السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کل عام طور پر جب شریعت کا کوئی حکم لوگوں کو بتایا جاتا ہے تو یہ سوال بکثرت ہوتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اس حکم کے پیچھے لاجک کیا ہے، اس کے پیچھے لاجک بتاؤ وہ کیا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہماری سمجھ میں اس کی لاجک آئے گی تو ہم اس پر عمل کریں گے، ورنہ نہیں۔ یہ پہلے پوچھتے ہیں کہ لاجک بتاؤ۔ جیسے کہ آج کی دنیا میں کہا جاتا ہے کہ بھائی سود حرام ہے، اور بہت سی کمپنیاں جو اس سود پر ان کی بنیاد ہے، ویسٹیج وغیرہ، مثال کے طور پر، تو اکثر و بیشتر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی سود کے حرام ہونے کا لاجک کیا ہے، اس کا آبجیکٹو کیا ہے، اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، یہ کیوں حرام کیا گیا ہے۔ تو جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ بہت سے ایسے نقصانات ہیں سود کے، اور آج کی دنیا نے تو ثابت کر دیا ہے کہ معاشی میدان کے اندر جتنی سود نے تباہ کاری مچائی ہے اتنی اور کسی چیز نے نہیں مچائی۔ لیکن یہ کسی مسلمان کا یا کسی عقل مند آدمی کا کام نہیں۔ میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ فرض کرو کہ آپ کے گھر میں آپ نے ایک ملازم رکھا ہوا ہے، ایک نوکر رکھا ہوا ہے جو آپ کا گھر کا اور باہر کا کام کرتا ہے۔ آپ اس سے کہتے ہو کہ بھائی میرے لیے 10 کلو مرغے کا گوشت لا کے دو بازار سے جا کر، تو جواب میں اگر وہ یہ کہے کہ صاحب کیوں لے کر آؤں، پہلے آپ مجھے لاجک بتاؤ، 10 کلو کیوں لے کر آؤں؟ آپ تو 2 آدمی ہیں گھر کے اندر، اور 2 آدمیوں کے لیے تو آدھا کلو گوشت بھی کافی ہو سکتا ہے۔ آپ جو 10 کلو گوشت منگوا رہے ہیں، پہلے مجھے اس کے اندر لاجک بتاؤ کیا ہے، اور پھر اگر لاجک میری سمجھ میں آ جائے گا تو لاؤں گا، ورنہ نہیں لاؤں گا۔ اگر آپ کا نوکر آپ سے یہ سوال کرے، آپ کیا کرو گے؟ وہ نوکر اس لائق نہیں کہ اس کو نوکری پر رکھا جائے اور اس کا کان پکڑ کر، ہاتھ پکڑ کر آپ باہر نکال دیں گے کہ تجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم مجھ سے یہ پوچھے کہ 10 کلو کیوں منگوا رہا ہوں، میں جانوں، میرا کام جانے۔ تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم مجھ سے یہ پوچھو کہ تم نے یہ حکم مجھے کیوں دیا۔ آپ اپنے نوکر سے یہ بات برداشت نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں کر سکتا، اس کو آپ نوکری سے نکال دیں گے کہ یہ آدمی اس لائق نہیں کہ اس کو نوکری پر رکھا جائے۔ حالانکہ آپ بھی انسان ہو اور وہ بھی نوکر بھی انسان ہے، دونوں بشر ہیں، دونوں سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن آپ اس کا یہ سوال برداشت نہیں کرتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اگر آپ سے یہ کہے کہ فلاں کام کرو اور فلاں کام نہ کرو، تو آپ اگر جواب میں یہ کہو کہ اللہ میاں پہلے مجھے بتاؤ لاجک کیا ہے، اس کے پیچھے مصلحت کیا ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، جب تک کہ میں یہ نہ سمجھ لوں کہ اس وقت تک میں اس پر عمل نہیں کروں گا، تو بتاؤ کیا یہ بندگی ہوئی یا سرکشی؟ یہ سرکشی ہوئی کہ انسان یہ کہے کہ میں تو پہلے لاجک سمجھوں گا، پھر بعد میں اس پر عمل کروں گا۔ آج کی دنیا کے اندر یہ سوال بکثرت ہوتا ہے، جہاں بھی جاؤ، اور جب بھی اس قسم کا کوئی سوال ہوتا ہے سود وغیرہ کا، تو یہی سوال ہوتا ہے کہ اس میں لاجک بتاؤ کیا ہے۔ قرآن کے احکام کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے بارے میں یہ لاجک تلاش کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کے ایک اور بات، صرف لاجک ہی تلاش نہیں کرتے،
کچھ لوگ اپنے خیال بھی ظاہر کرتے ہیں. جب شریعت کا معاملہ آتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرا خیال تو بھائی یہ ہے، آئی تھنک، میں تو یہ سوچتا ہوں، میرا خیال تو یہ ہے، یہ ہونا چاہیے. یہ اللہ تبارک و تعالی کے احکام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے ساتھ سرکشی ہے. آپ اپنے نوکر کے ساتھ جو کام برداشت نہیں کر سکتے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کام کرنا چاہتے ہو. جو اللہ تبارک و تعالی کا حکم آ جائے تو وہاں ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر حال میں اس کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہوں. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.